حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، نوح علیہ السلام اس دھرتی کے اوپر حضرت آدم کے بعد آنے والے دنیا میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے، شرک سے روکتے رہے۔ آخر میں جب یہ دیکھ لیا میری قوم کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، مٹھی بھر لوگ ان کے اوپر ایمان لائے اور باقی سارے کے سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ حضرت نوح نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان کافروں کو تو نہ چھوڑنا، اے اللہ ان مشرکوں کو تو زمین پر نہ چھوڑنا، ان کا نام و نشان تو ختم کر دینا، ان میں سے کسی کے گھر کو بھی تو باقی نہ رکھنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اے نوح ایک کشتی بناؤ ہمارے حکم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، قوم کے لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، اے نوح کیا بات ہے، تم یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی پانی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی سیلاب تو آیا نہیں ہے، کوئی باڑھ تو نہیں آئی ہے، تم یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کشتی بن کر کے تیار ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا ہے نوح اب ایک کام کرو، اس کشتی میں تم سوار ہو جاؤ اور تمہارے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان والے جتنے مرد و عورت ہیں تم سب کو شامل کر لو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سب کو بٹھا لیا، جتنے اس وقت مسلمان تھے سب کو اس کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھا لیا۔ سارے لوگ جب کشتی پر سوار ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے اور پوری دھرتی پانی سے بھر گئی، اور اتنا بڑا سیلاب آیا کہ دنیا میں اس سے بڑا آج تک سیلاب نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم اس سیلاب میں بہہ گئی، ڈوب کر کے مر گئی، ختم ہو گئی۔ جب وہ سیلاب آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا کنعان بھی سیلاب میں ڈوبنے لگتا ہے۔ جب پانی آنے والا ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آ جا، اپنے باپ کی بات مان لے۔ زندگی بھر تو نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی ہے، آج تو کم سے کم اپنے باپ کی بات مان لے، آ جا اپنے باپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا، تو بھی ایمان والوں میں شامل ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے، اے ابا جان مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان اگر کشتی آ بھی گئی تو اے ابا جان اگر پانی آ بھی گیا، اگر سیلاب آ بھی گیا تو میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میرا کوئی سیلاب میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا۔ اگر سیلاب آ بھی گیا تو آپ میری چنتا نہ کریں، میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے درد کے انداز میں فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ میرے بچے عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، تو میری کشتی میں آ جا۔ بیٹا تیار نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو جہنم میں جانے سے بچانا چاہتا ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں یہاں پر میں وہی آیت آپ کو یاد دلاؤں گا، قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام وہی کام تو کر رہے تھے، اپنے بچے کو سمجھا رہے تھے، اپنے بچے کو بتا رہے تھے، مگر بچہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ابھی دونوں باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی، فحال بین
بینہم الموج فکان من المغرقین، اچانک سیلاب آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی موجیں آئیں اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔